السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 10 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ لہو معقبات، اور اسی کے لیے ہیں یکے بعد دیگرے آگے پیچھے آنے والے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ جو ان کے اپنے اندر ہے یا دلوں میں ہے وہ اسے تبدیل نہ کرے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اسے ہٹانے کی کوئی صورت نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فرمایا کہ انسان کے آگے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے بہت سے فرشتے ہیں۔ معقبات، معقب کی جمع ہے۔ معقب کہتے ہیں جو یکے بعد دیگرے آئے، یعنی وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں اور آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ بہت سے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ کے علم میں ہے، اور یہ تعداد انسان کے اعمال کے حساب سے گھٹتی بڑھتی بھی رہتی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سوتا ہے تو اللہ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اضافی فرشتہ ہے، جو نہیں پڑھتا تو یقیناً اس کے لیے یہ اضافی فرشتہ نہیں آتا۔ اسی طرح وہ بندہ جو اپنے گھر سے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے ملاقات کے لیے نکلتا ہے اور اس میں کوئی اور غرض نہیں سوائے اللہ رب العزت کی خاطر وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے جو کسی غرض غایت اور کسی کام سے نکلا ہے۔ تو اس طرح یہ فرشتوں کی تعداد بدلتی بھی رہتی ہے۔ کرامن کاتبین 2 ہیں جو دائیں بائیں ہیں، نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتہ جو قرین ہے، جو انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اس جن شیطان کے مقابلے میں جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ معقبات ہیں
جو انسان کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ حفاظت کس قسم کی ہے یہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اصل میں یہ حفاظت کس طرح کی ہے. اور جب اللہ رب العزت کا کوئی حکم آتا ہے تو وہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس وقت وہ پھر اس کی حفاظت نہیں بھی کرتے. اس لیے کہ ایک سوال بعض لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت آگے پیچھے سے ہر انسان کے ساتھ اس کے معقبات کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے تو پھر یہ حادثہ کیوں ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو چوٹ کیوں لگ جاتی ہے، نقصان کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا من امر اللہ، یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. جہاں جہاں اللہ نے جس طرح حکم دیا ہوتا ہے ویسی ہی حفاظت کرتے. اس کے علاوہ جہاں اللہ کی تقدیر کے فیصلے غالب آنے ہوتے ہیں وہاں وہ غالب آتے. اس سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے، اور اس کو اپنی چلنے پھرنے اور روزمرہ کے کام کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہے، جس کے بغیر وہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے انتہائی قابل قدر ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے یہی بات ارشاد فرما رہے تھے کہ انسان بڑا اکڑتا پھرتا ہے، دوڑتا ہے، ادھر ادھر چھلانگیں مارتا ہے کہ میں بڑی صلاحیت رکھتا ہوں. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے سہارا بنے ہوئے ہیں. وگرنہ عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر ہم 5.5-6 فٹ اونچی کوئی چیز بنائیں تو اس کا پیندہ اتنا چھوٹا سا نہیں بناتے جو ہمارے پاؤں کے جتنا ہے، اور پھر وہ بھی جو آگے کی طرف کو لمبائی میں ہو، پیچھے یا دائیں یا بائیں کو اس کا کوئی پنجہ نہیں ہے، وہ صرف آگے کی جانب ہے. اور وہ بھی جو فلیکسیبل ہے، جو حرکت کرتا ہے، اور جس کے اگلے جو انگلیاں ہیں وہ بھی حرکت کرتی ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہیں. تو ایک 5.5-6 فٹ کی چیز آپ ایک ایسے پینل کے اوپر فکس کر دیں جو پینل خود بھی موو کرتا ہے اور اس کے اگلا حصہ بھی موو کرتا ہے، اور وہ صرف آگے کی جانب ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب نہیں ہے. تو اس کے یعنی اگر آپ کسی چیز کی ساخت یا تعمیر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کوئی صحیح ڈیزائن نہیں نظر آتا. لیکن اللہ رب العزت نے احسن تقویم میں انسان کو پیدا کیا، بہترین مولڈ میں پیدا کیا ہے. اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو اس نے انسان کے لیے اور سہارے بھی بنا رکھے ہیں. یہ زمین کی جو کشش ثقل ہے یہ بھی سہارا ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان چل پھر نہیں سکا. اور اسی طرح اس زمین کا جو کھردرا پن ہے جس پر انسان پھسلتا نہیں ہے، تھوڑی سی پھسلن والی جگہ آ جائے تو لوگ چل ہی نہیں سکتے. تو یہی بہت سارے سہاروں کے ساتھ اللہ نے ایک سہارا ان فرشتوں کو بھی بنایا ہے جو انسان کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور مختلف چیزوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ حفاظت اٹھ جائے تو بندے کو لگ سمجھ جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کچھ معاملات ایسے ہیں جو اللہ کی کونی سنتیں ہیں، یعنی کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے کچھ فیصلے جو فیصلے کسی صورت نہیں بدلتے. اس میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ ہرگز اللہ کی سنتوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے اور اس کے لیے کچھ کوشش نہ کرے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 5 نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طرح یہ بھی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب تک کوئی فرد یا قوم اپنی اصلاح خود نہیں کرنا چاہتی اور اس کی جانب اقدامات نہیں اٹھاتے، زبردستی کا قانون اللہ کا نہیں. اللہ رب العزت کسی قوم کے لیے حالات پیدا فرما دیتے ہیں، انبیاء کو بھیجتے ہیں، کتابیں نازل کرتے ہیں، ان کے لیے دیگر احوال درست فرما دے گے، لیکن ان کو اپنے اندر خود ایک تبدیلی لانی ہی پڑے گی. اللہ کی مدد اور نصرت بدر میں بھی آئی تھی، لیکن 313 صحابہ کو میدان میں نکلنا پڑا تھا، احد میں بھی اترنا پڑا تھا، خندق میں بھی جانا پڑا تھا، خندق بھی کھودنی پڑی تھی. یہ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان اسباب کے اندر بسا اوقات زیادہ رنگ ڈال دیتے ہیں اور بسا اوقات اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے تحت کم رنگ ڈالتے ہیں.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھی رہے اور کہے کہ ہم اللہ کی نصرت اور مدد حاصل کر لیں گے. یہ ایسا اللہ کا قانون نہیں. اللہ چاہیں تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سبب اور اسباب کی دنیا بنایا ہے. جس طرح ہمیں پیسہ کمانے کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. دو بندے ایک جیسی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما دیتے، ایک کو کچھ کمی کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے حصول کا ذریعہ دوڑ دھوپ کے ساتھ جوڑا ہے. اب زیادہ اور کمی کا فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن بنیادی کام کرنا پڑے گا. یہاں پر بھی بنیادی کام کرنا پڑے گا. اب جو ہے نا یغیر ما بانفسہم، جو ان کے اندر ہے، اپنے نفسوں کے اندر ہے، اس کو وہ تبدیل نہ کریں. اس میں سب سے اہم بات کہ اللہ رب العزت کسی بھی قوم کو ایمان اور ہدایت اس وقت تک نہیں عطا فرماتے جب تک کہ وہ اپنے دلوں کے اندر سے اس کو چھوڑنے، کفر کو چھوڑنے اور نفاق اور اس سے ایمان کے منافی چیزوں کو چھوڑنے کی طرف سنجیدگی کے ساتھ نہ آ جائیں. اس لیے کہ جیسے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، سب سے پہلے لوگوں کو دنیا کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی. دنیا کی چیزوں میں بھی یہ قاعدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے اہم یہ قاعدہ ایمان کے متعلق ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اس کو طلب کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو اس کو طلب نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت صرف اس کو دیتا ہے اور ہدایت صرف اس کو دیتا ہے جو اس کو طلب کرتا. اس لیے ہدایت کے لیے طلب ہونی چاہیے، ہدایت کے لیے انسان کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، پھر جا کر وہ ہدایت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت قیمتی ہے. اور ہم بھی دنیا میں کے اندر کوئی قیمتی چیز ذمہ دار فرد کو دیتے ہیں. کسی چھوٹے بچے کو آپ لاکھوں روپیہ پکڑا کے نہیں بھیج دیتے، ٹھیک ہے جا باہر جا کے کسی کو دے آؤ. آپ ذمہ دار آدمی کو دیتے ہیں، یار فلاں جگہ پہنچا کے آنا. تو ہدایت اللہ کے نزدیک قیمتی ہے، اس کے لیے سنجیدگی چاہیے. اور جن قوموں میں سے یہ سنجیدگی اٹھ جائے وہ قومیں پھر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کے مذاق اور ٹھٹے کو پسند نہیں کیا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کو چاہیے یہ کم ہنسا کریں اور زیادہ رویا کریں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں بندہ سارا ٹائم پٹتا یہ نہیں ایک رواز پٹاس ڈال کے رکھے. اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت کی نشانیوں پر غور کرتے ہوئے اللہ کی ہیبت کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ہنسنے کھیلنے اور تماشوں سے زیادہ اللہ کی ہیبت اور گریہ غالب ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہکا لگا کے نہیں ہنستے تھے. کیوں؟ یہ دل کو مردہ کر دیتا. آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. تو جو قوم اس جانب سنجیدہ نہ ہو اللہ کی طرف سے بھی ان کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اور پھر اگر کوئی قوم اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ہم نے اللہ کی مخالفت میں ہی رہنا ہے، ہم نے سنجیدگی اختیار ہی نہیں کرنی، ہماری مرضی ہماری زندگی، ہم جو مرضی کریں، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے بسوء، کسی برائی کو، یعنی برائی سے یہاں مراد عذاب، اللہ ان کو کوئی تکلیف، کوئی عذاب، کوئی پکڑ بھیجنا چاہتا ہے، فلا مرد لہ، پھر اس کے بچنے کی کوئی اور اس کو ہٹانے کا کوئی ذریعہ نہیں. جب اللہ کی پکڑ کا اعلان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کوئی اور قوم ایسی نہیں جس کے متعلق اللہ کے عذاب کے آنے کا فیصلہ ہونے کے بعد ٹلا ہو. اور وہ بھی اس لیے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو ایک دم احساس ہوا اور عذاب کے آنے سے پہلے انہوں نے باہر نکل کر اجتماعی توبہ کی، تو اس صورت میں ان کے اوپر سے آنے والا عذاب ٹلا. وگرنہ آئے ہوئے عذاب کو ٹل جانا تدبیر کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں. جیسے قوم سمود نے سمجھا تھا کہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر تھا کہ آندھی چلی اور قوم عاد تباہ ہو گئی، ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے، آئندہ ایسا کوئی ہوا، کیا اس سے دگنی بھی ہوا چلے گی تو پہاڑ کو تو نہیں اڑا کے لے کے جائے گی نا. تو اگلا اللہ کا عذاب چیخ کا عذاب تھا، زلزلے کا عذاب تھا، جس نے جہاں جو تھا وہاں پر اس کو پکڑ لی. اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی یہی سمجھا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھوں گا تو وہاں تو سیلاب نہیں پہنچے گا، اور وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک موج نے آ کر اس کو سمندر برد، اس سیلاب کے برد کر دیا. اس لیے اللہ رب العزت کے فیصلے جب آ جاتے ہیں پھر تدبیریں کام نہیں آتی. اس لیے انسان کو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے وقت پر توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی کوئی اور ذات ایسی ہے جو اللہ کے مقابل آ کر اللہ کے حکم کو ٹال دے. آج تو بڑی جسارت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ تو ایسے ہیں، وہ
فلاں کو بھی واپس لے آئے اور فلاں کو بھی لے آئے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا وہ اس دن اس کو ملک الموت جو ہے اس کی روح نہیں قبض کرتا تھا. اور ایک خاتون کے بیٹے نے مصافحہ کر لیا تھا اور وہ اس دن مر گیا. اس نے آ کر شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ آپ سے مصافحہ کرنے والا جو ہے وہ ملک الموت اس کی روح نہیں قبض کرتا اور اس نے روح قبض کر لی. انہوں نے وہیں سے اس کو آواز لگائی اور اس کو وہاں سے روح واپس لے آئے. مذاق ہے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس کو بدلنے والا اور اس کے مقابلے میں دوسروں کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم صرف آپ سے مدد طلب کرتے, آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد طلب کرتے. کہ اللہ کی عبادت جس طرح کسی اور کی نہیں کی جا سکتی, صرف اللہ کی جا سکتی ہے, اسی طرح استعانت بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں اختیار کی جا سکتی, صرف اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.